قوم عاد کا زمانہ لگ بھگ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے اور قرآن مجید میں قوم عاد کو میم وادی نوح کہہ کر نوح قوم کے خلیفوں میں گنا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان کو عاد اولا کہا ہے اور عاد کے ساتھ ارم کا لفظ لگا ہوا ہے۔ قوم عاد پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر خوبصورت مکان بنانے میں ماہر تھے۔ قوم عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حضر موت کے اتر میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے پورب میں عمان اور اتر میں راو الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قوم عاد بت پرست تھے اور اپنے پیشے اور نوح کی قوم کی طرح صنم پرستی اور بت تراسی میں ماہر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر منقول ہے، اس میں ہے کہ ان میں ایک صنم کا نام سمود اور ایک کا نام ہتاڑ تھا۔ قوم عاد لمبے قد اور چوڑے جسم والے تھے۔ قوم عاد اپنی جسمانی صورت میں غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے اللہ کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی سب سے زیادہ عزت دار شاخہ خلود کے ایک فرد ویکتی تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم میں زور کرنے سے منع فرمایا، مگر قوم عاد نے ایک نہ مانی، ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور اور گھمنڈ کے ساتھ کہنے لگے، آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و ضرورت کا کون مالک ہے، ذرا یہ بتاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام لگاتار اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ اللہ کے نبی اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتیجوں کو بتا کر حضرت نوح کی قوم کے واقعے یاد دلاتے اور کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے زبردست ہونے پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی۔ نوح قوم کی تباہی کے بعد زمین کا تجھ کو مالک بنایا، خوش ایسی اور خوشحالی عطا کی، اس لیے اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود کے گڑھے ہوئے بتوں کی پرستش سے باز آ جا جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زندگی، نفع نقصان سب ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک قوم کے لوگوں، مانا کہ تم شرکسی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اس سے مغفرت چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ وہ معاف کر دے گا اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں بہت ناگوار گزرتی تھیں اور وہ یہ نہیں سہ سکتے تھے کہ ان کے خیالوں، ان کے عقیدوں اور ان کے کام و غرض کی یہ کہ ان کے ارادوں میں کوئی آدمی رکاوٹ پیدا کرے، ان کے لیے مہربان نصیحت کرنے والا بنے۔ اس لیے اب انہوں نے یہ رویہ اپنایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، ان کو بے وقوف سمجھا اور ان کی معصومیت بھری حق والی سچائیوں کی تمام یقینی دلیلوں اور مثالوں کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہ لایا اور تیرے کہنے پہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اور ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لیں۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کو ذلیل کرنے اور جھٹلانے پر اور زیادہ اتر آئے، مظنوں اور خبتی کہہ کر اور مذاق اڑانے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہ میں بے وقوف ہوں اور نہ پاگل، بلا شبہ اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کا منتخب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس جوردار خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے آدمی کو چنتا ہے جو ہر طرح سے اس کا اہل ہو اور حق کی اصل خدمت کو خوشی کے ساتھ انجام دے سکے۔
اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ رسالت کے اپنے منصب کو کس جگہ رکھیں۔ مگر قوم کی شرکسی اور مخالفت بڑھتی رہی اور ان پر سورج سے زیادہ روشن دلیلوں اور نصیحتوں کا ذرا بھی اثر نہ پڑا۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی لگاتار بغاوت اور شرکسی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا یہی رویہ رہا اور حق سے پلٹنے اور منہ پھیرنے کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری نصیحتوں کو پورے دل سے نہ سنا، تو میں اگرچہ اپنی ڈالی ذمہ داریوں کے لیے ہر وقت چست اور ہمت رکھنے والا ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ بہت جلد ان کو ہلاک کر دے گا اور دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا صبح بے اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اور نگہبان ہے، اور پوری کائنات اس کی قدرت کی مٹھی میں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو سمجھایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں، تم سے سونا چاندی اور تخت و تاج کی طلب نہیں کرتا ہوں، بلکہ تمہاری فلاح و نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خیانت کرنے والا نہیں بلکہ امین ہوں، وہی کرتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے۔ آگے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر اللہ کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پرانے زمانے سے اللہ کی جاری بے ساری سنت ہے کہ انسانوں کی ہدایت بے شہادت کے لیے انہی میں سے ایک آدمی کو چن لیتا ہے اور اپنا رسول بنا کر اس کو خطاب کرتا ہے، اور اپنی مرضی اور نامرضی سے اس کو معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ کسی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے ایسے آدمی کو ہی چنا جائے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کے اخلاق اور عادتوں کا جانکار ہو، ان کی خصوصی باتوں سے آشنا اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو کہ اسی سے قوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی اس کا صحیح ہادی و مشفقی بن سکتا ہے۔ قوم عاد نے جب یہ سنا تو بے عجیب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے۔ بے غم بے غصے میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی مورتی پوجا کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غیظ بے غضب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ وہ بتوں کو اللہ سمان اپنی شفاعت کرنے والا مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت ہود علیہ السلام کی بات مان لینے سے ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین تھی اور انہیں حقیر سمجھا جا رہا تھا، جن کو وہ بڑے خدا کے دربار میں اپنا وسیلہ اور صفی مانتے تھے، اور اسی کو ان تصویروں اور مورتیوں کے لیے پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور اللہ کے عذاب سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ سولے کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، اے ہود، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا کہ میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کے آنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس کے حقدار نہ ٹھہر جاؤ۔ تو اے ہود، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں سنی نہیں جاتی، ہم ایسی نصیحت کرنے والے مہربان سے باز آئے۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ کہ ہمارا تیرا قصہ صاف ہو جائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میرے خلوص اور میری سچائی والی نصیحتوں کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی دور نہیں۔ کیا تم مجھ سے ان من گڑت بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیا ہے، کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس ان کے خدا ہونے کی کوئی حجت نہیں؟ بس اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر اللہ کا وعدہ آ پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی اور اللہ کے عذاب نے خشک سالی کی شکل اختیار کی
قوم عاد سخت گھبرائے پریشان ہوئے اور تنگ دکھائی پڑنے لگے تو حضرت ہود علیہ السلام کو ہمدردی کے جوش نے اکسایا اور مایوسی کے ساتھ پھر ان کو ایک بار سمجھایا کہ حق کا راستہ اختیار کر لو، میری نصیحتوں پر ایمان لے آؤ، یہی نجات کی راہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ورنہ پچھتاؤ گے۔ لیکن بدوقت اور بدنصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ دشمنی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ تب ہولناک آواز نے ان کو آ گھیرا۔ 8 دن اور 7 راتیں برابر تیز و تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو تہہ و آلہ کر کے رکھ دیا۔ تنومند اور ہیکل انسان جو اپنی جسمانی طاقتوں کے گھمنڈ میں سرکس بنے ہوئے تھے، اس طرح وہ بے حرکت پڑے نظر آتے تھے، جس طرح آندھی سے بھاری بھرکم پیڑ بے جان ہو کر گرتا ہے۔ غرض ان کی ہستی کو نیست و نابود کر دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ بے اسی کے حقدار تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص اسلام کو ماننے والے ساتھی اللہ کی رحمت اور نعمت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے اور سرکس قوم کی سرکسی اور بغاوت سے بچے رہے۔ یہ ہے عاد اولیٰ کی وہ داستان جو اپنے اندر عبرت کے تمام سامان رکھتی ہے۔ اس میں انگنت نصیحتیں پائی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل اور تقویٰ و طہارت کی زندگی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ شرارت، سرکشی اور اللہ کے حکموں سے بغاوت کے برے انجام سے آگاہ کرتی ہے اور وقتی خوش ایسی پر گھمنڈ کر کے نتیجے کی بدبختی پر مذاق اڑانے والے سے ڈراتی ہے۔ یہ ہے عاد اولیٰ کی وہ داستان جو اپنے اندر عبرت کے تمام سامان رکھتی ہے۔ اس میں انگنت نصیحتیں پائی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل اور تقویٰ و طہارت کی زندگی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ شرارت، سرکشی اور اللہ کے حکموں سے بغاوت کے برے انجام سے آگاہ کرتی ہے اور وقتی خوش ایسی پر گھمنڈ کر کے نتیجے کی بدبختی پر مذاق اڑانے سے ڈراتی اور واز رکھتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر حضر موت کے قصیف احمر لال ٹیلا پر ہے اور اس کے سرہانے زہا کا پیڑ کھڑا ہے۔ دوسری روایتوں کے مقابلے میں یہی روایت صحیح اور معقول معلوم ہوتی ہے کہ عاد کی بستیاں حضر موت کے قریب تھیں اور قوم عاد کی تباہی کے بعد قریب ہی کی بستیوں میں حضرت ہود علیہ السلام نے قیام فرمایا ہوگا اور وہیں ان کی وفات ہو گئی ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ آخر تک سننے کے لیے تہہ دل سے شکریہ۔ لائک شیئر کی گزارش ہے۔